تمام ویورس کو میری نمسکار، آداب، جے بھیم۔ آج میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں منشور کے متعلق۔ منشور ہندی میں جس کو گھوشنا پتر کہتے ہیں اور انگریزی میں مینیفیسٹو۔ منشور ایک ایسا دستاویز یا ایک ایسی اطلاع ہے، یا اس کو ہم دوسرے الفاظ میں اقرار نامہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ الیکشن لڑنے والی پارٹیاں یا الیکشن لڑنے والے امیدوار ایک قسم کا اقرار نامہ یہ پبلک کو پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے یا اگر میں جیت گیا تو میں فلاں 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 سہولتیں یا کام پبلک کے لیے کروں گا۔ تو منشور کو بھی لے کے بالخصوص آج ہم جموں کشمیر نیشنل کانفرنس پارٹی کے منشور کی ہی بات کریں گے، کیونکہ یہ پارٹی برسر اقتدار میں ہے اور ایک اچھا خاصا مینڈیٹ اس پارٹی کو جموں کشمیر کے عوام نے 2024 کے الیکشن میں دیا ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور میں موٹی موٹی کوئی 12 نقطوں پر اپنی باتیں رکھی ہیں کہ ہم یہ فلاں 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 سہولیت یا چیزیں یا کام پبلک ویلفیئر کے لیے مہیا کریں گے، تیار کریں گے یا پبلک کو دیں گے، جس میں اولین یہ تھا کہ ہم جموں کشمیر کی 5 اگست 2019 کے قبل کی آئینی پوزیشن کو واپس کرنا، یعنی دفعہ 370 کو واپس کرنا۔ خیر یہ تو لمبی بات ہے، اس پر میں بولنا نہیں چاہوں گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنا جموں کشمیر میں۔ اگلی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم بے روزگاری کے متعلق ایک بڑے پیمانے پر ریکروٹمنٹ کریں گے، امپلائمنٹ کریں گے، جس میں سرکاری اسامیوں کو بھریں گے، 1 لاکھ نوکری دیں گے۔ پھر انہوں نے سوشل ویلفیئر کے متعلق کہا تھا کہ ہم سینئر سٹیزن، ویڈوز یا فزیکلی ہینڈیکیپڈ پرسنز کی جو پینشن کو بڑھائیں گے۔ پھر انہوں نے ٹورزم کے متعلق بات کہی تھی، طبی سہولیات ہیلتھ سیکٹر میں ہاسپٹل اور ڈسپنسری کو بڑھائیں گے۔ تعلیم کے متعلق انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کالجز، سکول وغیرہ ان کو بڑھائیں گے، ان کو امپروو کریں گے، ان کی ڈیولپمنٹ کریں گے۔ ٹورزم کو لے کر انہوں نے بات کی کہ ٹورزم کو ہم بڑھاوا دیں گے۔ پھر دونوں جو ریجنز ہیں جموں اور کشمیر کو ہم ان کو مساوی ترقی دینے کی کوشش کریں گے۔ 12 سلنڈر ہم مفت کے دیں گے سال کے بجلی کی۔ پھر انہوں نے جیسے ہی یہ تو ان کا منشور رہا اور لوگوں نے ایک بھاری مینڈیٹ دیا نیشنل کانفرنس کو۔ ان کی 42 سیٹس آئی ہے 90 سیٹ والی اسمبلی میں۔ دوسرے درجے پر بھارتیہ جنتا پارٹی رہی، ان کو 29 سیٹیں آئی ہیں۔ کانگریس کی بھی 7 سیٹیں یا 6 یا 7 سیٹیں آئی ہیں۔ پھر پی ڈی پی کی 3 سیٹیں آئی، اور پیپل کانفرنس ہے، عام آدمی پارٹی ہے، عوامی اتحاد پارٹی ہے یا سی پی آئی ایم ہے، ان سب کو 1 سیٹ ملی اور شاید 2 نشست پر اسمبلی نشست پر 2 امیدوار آزاد بھی جیتے ہیں، اور کل ملا کر یہ 90 کا آنکڑا ہے۔ تو 42 ایم ایل ایز پر مشتمل پھر ان کو سپورٹ کانگریس کی، اور دوسری کچھ لوگوں نے انڈیپینڈنٹس اور کچھ لوگوں نے سپورٹ بنا کر ان کی ایک بڑی ایک کمفرٹیبل میجارٹی کے ساتھ ان کی حکومت تشکیل ہوئی، جس کے چیف منسٹر مکھیہ منتری جناب عمر عبداللہ صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے آتے ہی خاص کر 2 چیزوں کو لے کر اعلان بھی کر دیا کہ ہم 200 یونٹ فری بجلی دیں گے، جو کہ انہوں نے الیکشن میں بھی اعلان کیا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرا یہ کیا کہ خواتین حضرات کے تئیں انہوں نے یہ سہولیت کا اعلان کیا کہ جو وومن ہیں، جو خواتین حضرات ہیں،
ان کا سرکاری بسوں میں جو سفر ہوگا وہ مفت ہوگا۔ خیر ان باتوں پر تو تھوڑی سی میں تفصیل میں جانے کی کوشش کروں گا، لیکن جو باقی ان کے نقطے تھے منشور کے، تو اس میں فی الحال تو 1.5 سال ہونے کو ہے اور ابھی تک کوئی نمایاں یہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی ہے یہ سرکار۔ تو خیر الزام تراشی تو اکثر سرکاروں میں چلتی رہتی ہے، تو زیادہ تر یہ اپنے جو حریف جماعتیں ہیں یا حریف سیاستدان یا لوگ ہیں، تو ان کے سوالات جوابات میں ہی یہ لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک 200 یونٹ بجلی کی بات ہے، جموں کشمیر کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 1.5 کروڑ سے لگ بھگ زائدی ہے، کم نہیں ہے، 150 لاکھ پلس، جس میں 49% خواتین حضرات ہیں اور 51% جو ہیں وہ مرد یا میلز ہیں۔ ان میں سے جو 200 یونٹ بجلی کے جو انہوں نے اعلان کیا ہے، جو سہولت انہیں فراہم کی ہے، وہ صرف AAY کیٹیگری والے لوگوں کو ہی کی ہے، جبکہ الیکشن میں یا الیکشن مینیفیسٹو میں انہوں نے AAY یا BPL یا جنرل کیٹیگریز کی بات نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود کہ ووٹ ان کو سبھوں نے دیے ہیں، AAY نے بھی دیے ہیں، BPL کیٹیگری والے نے بھی دیے ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں باقی لوگوں نے بھی دیے ہیں۔ ٹوٹل جموں کشمیر میں ووٹر 2024 کے الیکشن میں 88 لاکھ پلس تھے، جس میں تقریباً 64 لاکھ کے قریب بھاری تعداد میں ووٹنگ جموں کشمیر میں دیکھنے کو ملی ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو AAY والے لوگ ہیں، ان کی جو پاپولیشن ہے جموں کشمیر میں وہ 8 سے 10% ہے۔ مطلب انہوں نے تقریباً سبھی لوگوں سے ووٹ لیے اور بعد میں ان کا جو سہولیت کا دائرہ سمٹ گیا صرف AAY تک ہی 200 یونٹ بجلی فراہم کرنے کے تئیں، جو کہ صرف 8 لاکھ کے قریب یا 8 سے 10 لاکھ کے قریب جو لوگ جموں کشمیر کی آبادی میں شامل ہیں۔ تو وعدے انہوں نے جب اعلان کیے تھے اپنے منشور میں، جو 200 یونٹ بجلی کی بات کی تھی، اس میں AAY کی ہی بات بالخصوص نہیں تھی۔ ہم AAY کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے فیور میں ہیں، لیکن کیا AAY کے مقابلے جو BPL والے بھی 7 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں، پاپولیشن ہے جموں کشمیر میں، کیا یہ حکومت یا یہ پارٹی BPL والوں کو امیر سمجھتی ہے؟ جبکہ کئی ہمارے پاس مثالیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں، 30 ہزار کا بجلی کا بل آتا ہے BPL والے کو، 20 ہزار کا بل آتا ہے، 15 ہزار کا بل آتا ہے۔ بہت بڑے مسئلے جو دیکھنے میں حتمی طور پر مل رہے ہیں۔ تو کیا یہ ان کی نظروں میں جو BPL کیٹیگری کے 7 لاکھ پلس جو لوگ ہیں یا 8 لاکھ کے قریب ہیں، کیا وہ امیر لوگ ہیں؟ تو اس بات کو اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہوں، ہمیں کسی بھی پارٹی سے سپورٹ یا ہمارے اس سے کوئی یہ اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو 200 یونٹ بجلی ہے جموں کشمیر میں AAY کو 7% یا 8% پاپولیشن کو، کیا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف نہیں ہے؟ ابھی حال میں 1 مہینہ قبل تامل ناڈو میں ایک سرکار آئی ہے اور ایک نوجوان وہاں پر مکھیہ منتری بنا ہے، وجے تھالاپتی صاحب، جو کہ بیسیکلی ایک ایکٹنگ شعبے سے وابستہ ہیں، اور اس آدمی نے آتے جو اعلانات کیے، بالکل ان کو پریکٹیکل شیپ دی۔ 200 یونٹ یا 300 یونٹ بجلی فری، بچوں کے لیے سہولیت، سکول کے بچوں کے لیے کرایہ مفت، خواتین کے لیے پروگرام، انمپلائمنٹ کے لیے پروگرام، اور جو وہ پروگرام اعلان کرتے گئے ان کو پریکٹیکل شیپ بھی ساتھ میں دیتے رہے۔ کوئی پروٹوکال نہیں، کوئی فالتو اپنا کوئی کسی کے فوٹو نہیں لگائے گا، کسی MLA کے کوئی فوٹو نہیں لگیں گے دیواروں پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر یہ بھی ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ دوسرا جو اعلان کیا یہاں کی سرکار نے، وہ اعلان انہوں نے کر دیا کہ جو خواتین حضرات ہیں، خواتین حضرات کو وہ جو سرکاری بسوں میں جو سفر ہے جموں کشمیر کے SRTC کی بسوں میں وہ فری دیں گے۔
اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بسوں میں چڑھنے والے جو خواتین حضرات ہیں ان کی فی الحال اول تو تعداد ہی کتنی ہے، کوئی 1 لاکھ اور 1.2 لیکس ٹوٹل جو ہے خواتین، 1.4 لیکس ٹوٹل خواتین حضرات جو یہاں پر ملازم طبقہ جات سے وابستہ ہیں، سرکاری نوکری سے وابستہ ہیں، اور باقی جو آرگنائزڈ اور ان آرگنائزڈ سیکٹر میں جو ورک فورس ہے وومن کی، وہ بھی جموں کشمیر کی یہاں کی جو باشندگان ہیں وہ بہت کم ہے۔ زیادہ تر یہاں پر خواتین حضرات کی جو ورک فورس ہے وہ باہر کی اسٹیٹوں کی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کریں کہ جو ایس آر ٹی سی کی یا سرکاری گورنمنٹ کی جو سرکاری بسیز ہیں، وہ ان کی ٹوٹل تعداد جو 488 ہے، جس میں 140 وہ بسیں ہیں جو ای بسز ہیں جو ریسنٹلی پچھلے سال سے جموں کشمیر میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ تو جہاں پر 10,000 لگ بھگ یہ واہن یا گاڑیاں چل رہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلانے کے لیے، تو اس میں 488 کی کیا پرسنٹیج بنتی ہے، جو کہ تقریباً 0.8%، مطلب 1% سے بھی نیچے بنتی ہے۔ جہاں پر سرکاری بسیں 1% سے نیچے ہیں، اور جہاں پر جو وومن ورک فورس ہے وہ صرف 19% ہے، اور وہ بھی تقریباً باہر کے ریاست کے لوگ ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کتنے خواتین کو یہ سہولت ملتی ہے؟ کیا اس سرکار یا اس پارٹی کی نظر میں جو بی پی ایل یا انتودیا والے جو لیبر کلاس ہے جموں کشمیر میں، تو کیا وہ اتنے خود کفیل ہے؟ کیا وہ امیر لوگ ہیں کہ وہ کرایہ دے کر مزدوری کرنے جاتے ہیں اور کرایہ دے کر واپس آ جاتے ہیں؟ تو کل ملا کر جو خواتین حضرات کو ان لوگوں نے جو سہولت دی ہے آر ٹی سی کی، جموں کشمیر کی آر ٹی سی کی بسوں میں فری سفر کرنے کا، وہ فائدہ صرف 2 یا 3% ہارڈلی لوگوں کو ہوا۔ اس میں بھی ایک مزیدار بات ہے کہ بہت ساری کروڑ پتی خواتین حضرات ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیاں ہی استعمال کرنی گھر میں کھڑی کر دی ہیں، اور وہ بھی دکھتی ہیں ان مفت کی بسوں میں چڑھتے ہوئے۔ کیا جو 79 یا 80% جو ورک فورس جو مردوں کی ہے، جن لوگوں سے یہاں کا کام چلتا ہے، یہاں کی انڈسٹری چلتی ہے، جن کی وجہ سے سب کام یہاں پر چلتا ہے، کیا وہ امیر لوگ ہیں؟ کیا یہ سہولت اگر یہ بی پی ایل انتودیا کے لیے ہی اگر کی ہو جاتی تو اس میں کون سی برائی تھی؟ تو یہاں بھی میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو خواتین حضرات کو آر ٹی سی کی بس میں مفت سفر، یہ بھی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف نہیں ہے؟ تو یہ جو دونوں سہولیات ہیں، اس سے کوئی 3 یا 4 یا 1% سے لے کر 3-4% پاپولیشن کو کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوا، لیکن باقی یہ صرف الیکشن کے نعروں تک ہی محدود یہ ان کی باتیں رہ گئی، تو اس کے آگے کچھ نہیں ہوا۔ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے مخالف نہیں ہیں اور کسی کے سپورٹر بھی نہیں ہیں، لیکن یہ جو میں نے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی ہے، میں جتنے بھی ویورز ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس میں اپنی پرتکریا دیں، اپنے کمنٹس ڈالیں، اور یہ بات کہاں تک سچی ہے اس میں بھی اپنے کمنٹس دیں۔ تو میں سب کا شکر گزار رہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جے ہند۔